वेलकम बैक टू शो। और अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी हड़तालें चल रही है इस मुल्क में कि जिसमें मुहर्रमुल हराम का भी ख्याल नहीं किया जा रहा। मुहर्रम का महीना है और ऊपर से फ्लोर्स मिल्स एसोसिएशंस ने जो हड़ताल का ऐलान कर दिया, इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। कराची में भी देखा जाए, लाहौर में भी, रावलपिंडी में भी अवाम अब कुछ अरसे में निमरा आटे को तरसेंगी। और विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के मामले पर हुकूमत और फ्लोर मिल्स होल सेल्स में ताहाल डेडलॉक बरकरार है। विद होल्डिंग टैक्स आयद होने की सूरत में फ्लोर मिल्स और होल सेलर्स ने हड़ताल का ऐलान किया था। कुछ दिन पहले ये खबर हमारे सामने बताई भी थी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान भर की 1500 से जायद फ्लोर मिल्स में गंदम की वॉशिंग बंद कर दी गई है और आज 11 जुलाई को आटे पैकिंग और तरसील भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर समेत सूबा भर में आइंदा 2 रोज में आटे की सप्लाई बंद करने की हवाले से जो खबरें और मुश्किलात इसकी वजह से बढ़ जाने का खदशा है। और ऑब्वियसली चाहे वो लाहौर हो, सिंध हो, कोई सा भी इलाका हो, कोई सा भी सूबा हो, कोई भी शहर हो, तो अगर ये हड़ताल अगर हो जाती है हसनैन तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। किससे करने लगे हम? हमारे साथ मौजूद है काशिफ शब्बीर साहब, साबिक सदर है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। काशिफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये मामलात बिगड़ते चले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पेट्रोल को देख लें, आटे को देख लें, हर तरफ हड़ताल ही हड़ताल है। ये स्पेशली फ्लोर मिल्स की बात की जाए तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है और ये सूरत हाल आपको सुधरती हुई नजर आ रही है या नहीं? देखें, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने हमारा मौक़िफ़ लिया। मसला ये है कि हुकूमत ने जो है इस फाइनेंस बिल के अंदर विद होल्डिंग एजेंट बना दिया है फ्लावर मिलिंग इंडस्ट्री को, और उस पर टैक्स जो है वो इम्पोज कर दिया, जो कि हमने आगे टैक्स लेना है और टैक्स के एडिशनल बर्डन जो है वो आटे के ऊपर पड़ना है। हम ये शुरू में समझ लेते कि शायद ये एनॉमली है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी के ऊपर कभी भी आप टैक्स नहीं लगाते ताकि उसकी कीमतें जो हैं वो ना बढ़ें। लेकिन इस मरतबा चूंकि ये बढ़ गई, हमारी एसोसिएशन की डिस्कशन हुई गवर्नमेंट के साथ, लेकिन मामला किसी नहज पे नहीं बैठा। मजबूरन हमें ये जो है सख्त कदम उठाना पड़ा। अभी भी हम समझते हैं कि गवर्नमेंट अगर निगोशिएशन पे आ जाए, निगोशिएट करे, तो ये मामला रिजॉल्व हो सकता है। ना सिर्फ ये हमारा मसला है, बल्कि आप देखें कि जितने होल सेलर्स हैं आटे के, जितने रिटेलर्स हैं आटे के, सब के सब सरापा एहतजाज बने हुए हैं, क्योंकि कोई भी ये टैक्स को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। पहले आटे की कीमतें जो है बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, और अगर ये टैक्स लग जाता है जो कि हुकूमत ने लगा दिया है, तो 20 किलो के ऊपर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कम से कम 120 से 125 रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन अवाम के ऊपर पड़ेगा। हम ये सारी प्ली हमने अवाम के लिए ली है। हम चाहते हैं कि आटे की जो है बेसिक नेसेसिटी, उसकी कीमत आम आदमी की पहुंच में रहनी चाहिए, उससे नहीं निकलनी चाहिए। वैसे भी इन्फ्लेशन का बहुत प्रेशर है अवाम के ऊपर, और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए फ्लावर मिल एसोसिएशन ने ये सख्त कदम उठाया। लेकिन काशिफ साहब, आपके चले अगर लेट्स सपोज कि आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं और आपके सारे मुतालिबात जायज़ हैं, लेकिन इसमें गरीब आवाम का तो कोई कसूर नहीं है ना। आटा इज द ओनली थिंग दैट दे हैव। तो वो फिर आवाम के बारे में कुछ चीजें ऐसी साथ होनी चाहिए कि उन बेचारों को सफर ना करना पड़े बहुत ज्यादा। वो पहले से इतना सफर कर रहे हैं। देखिए, इंडस्ट्री सरवाइव करेगी तो आवाम सरवाइव करेगी। इंडस्ट्री सरवाइव करेगी तो प्रोडक्शन होगी और हम आवाम तक चीजें पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर इंडस्ट्री सरवाइव नहीं करेगी तो फिर आवाम तक चीजें नहीं पहुंच सकती किसी सूरत भी। और हमेशा जब भी आटा की कीमतें बढ़ती है, ब्लेम जो है फ्लावर मिलिंग इंडस्ट्री के ऊपर आता है कि उन्होंने रेट बढ़ा दिया, जबकि कोई ये नहीं सोचता कि रॉ मटेरियल का रेट बढ़ता है, आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली रेट बढ़ाना पड़ता है। अभी हाल ही में हमारा एमडीआई जो था वो तकरीबन 400 रुपए एमडीआई का फैक्टर लगता था फ्लावर मिलिंग इंडस्ट्री के ऊपर, जो कि सरकार ने बढ़ाकर 2000 पे पहुंचा दिया। 300 गुना इस चीज का इजाफा कर दिया गया। अब इसका प्रेशर भी जो है डेफिनेटली प्रोडक्शन के ऊपर आएगा, डेफिनेटली प्रोडक्ट के ऊपर आएगा, जिसको अल्टीमेटली अवाम को बेयर करना पड़ेगा। हम हमेशा से इस बात को कहते हैं एज ए बिजनेस कम्युनिटी कि सरकार ने जब भी कोई नया टैक्स आयद करना हो, जब भी कोई पॉलिसी में चेंज करनी हो, सबसे पहले स्टेक होल्डर्स को इन कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, ताकि हम उनको ग्राउंड रियलिटीज बताएं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इन आइसोलेशन गवर्नमेंट जो है वो फैसला कर देती है, और जब वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसके बाद स्टेक होल्डर्स और गवर्नमेंट जब हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है आसिम रजा साहब ने, जो कि फ्लोर मिल एसोसिएशन के सदर भी हैं। रजा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू जॉइनिंग अस। सर, मुझे कुछ डिटेल्स बताइएगा, स्पेशली अगर बात की जाए फ्लोर मिल एसोसिएशन की, जो एफबीआर के साथ मुज़ाकरात हुए वो नाकाम हो गए, उसकी क्या वजह है और मामलात कहाँ पे फंसे हुए हैं, कब तक ये मामलात हल होंगे? आसिम साहब, आप में सुन पा रहे हैं? जी, अब आई आवाज। जी आसिम साहब, बताइएगा कि आप लोगों के जो ये जो डेडलॉक है,
یہ کس وجہ سے ابھی تک معاملات کیوں طے نہیں پا سکے اور معاملات کہاں پہ جا کے کس پوائنٹ پہ جا کے پھنس رہے ہیں؟ دیکھیے جو ابھی کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. مذاکرات ہمارے سچ نہیں ہوئے ابھی تک. اس کے اندر ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور چیئرمین ایف پی آر کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے آپ کو ٹیکس نہیں کیا, کوئی ٹیکس نیا نہیں لگایا. لیکن انفیکٹ ٹیکس نہیں ہے, انہوں نے ہمیں ود ہولڈنگ ایجنٹ بنایا ہے. وہ چونکہ آل مینوفیکچررز کو بنایا ہے تو اس کی تشریح کے اندر اس کی آگے ٹرانسلیشن میں ہماری انڈسٹری فال کرتی ہے. اس کی وجہ سے یہ 5.5% ود ہولڈ کرے گا ہول سیل ڈیلر ہمیں پیمنٹ کرتے ہوئے. تو ہمارا تو ٹوٹل مارجن اتنا نہیں ہے کہ یہ پیمنٹ دی جا سکے یا ود ہولڈ ہو اور بعد میں اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو. تو یہ ہمارا پوائنٹ ہے کہ ہمیں ود ہولڈنگ ایجنٹ نہ بنایا جائے. جو ٹیکس لے رہے ہیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. اور اس کے بعد جو کنسرن ہے گورنمنٹ کا کہ نیٹ بڑھنا چاہیے, ہول سیل ڈیلر اور ریٹیلر سب کو اس نیٹ پہ آئیں, ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں کہا جائے گا تو ہم ہول سیل ڈیلر جو فائلر ہوں گے ان کو مال دیں گے, اور اسی طرح جو آگے ریٹیلرز ہیں صرف ان کو مال دیا جائے گا جو اپنا ٹیکس پیئرز ہیں. اچھا عاصم صاحب, لیکن میکینزم بتائیے گا, فریم ورک بتائیے گا اس ہڑتال کا ہوگا کیا؟ شارٹیج کریٹ کی جائے گی یا پھر آٹے کی ترسیل کو مارکیٹ میں بالکل ہی روک دیا جائے گا؟ کیونکہ ان دی اینڈ میرا جو کنسرن ہے وہ عوام ہی ہے کہ وہ لوگ بیچارے کافی سفر کریں گے, لیکن آپ لوگ اس کو پلان کس طرح کر رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے؟ دیکھیے ہم نے جو ابھی کیا یہ 6 تاریخ کو ہم نے کال دی تھی اور 5 دن ہم نے مارکیٹ میں سپلائیز دی ہیں. کل رات 12 بجے تک بھی ہماری مارکیٹ میں گاڑیاں جا رہی تھیں. آج سے ہم نے گرننگ بند کی ہے. 8 دن کے بعد ہم دوبارہ ایگزیکٹو کی میٹنگ کر کے تو اپنا نیا نیا عمل دیں گے. مطلب 8 دن تک مطلب کوئی بھی کام نہیں ہوگا. 8 دن تک شارٹیج کریٹ کیا جائے گا؟ شارٹیج نہیں, مارکیٹ میں 8 سے 10 دن کا مال ہوتا ہے. لیکن عاصم صاحب بات تو یہی ہے نا کہ 8 دن بعد پھر جب کچھ کم ہوگا تو اس کے بعد آپ کی بات سنی جائے گی. انفارچونیٹ ہے کہ گورنمنٹ بھی تو بات ایسی سنتی ہے. دیکھیں کنسرن پہ اگر ہم پنجاب گورنمنٹ کا بھی لیں تو وہ بھی بہت کنسرن ہے آٹے کے ریٹ پہ. اور اگر ہم وفاق کو دیکھیں تو میاں شہباز شریف صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ہمیشہ عوام کو سستا آٹا دینا چاہا. یہ ایک انوملی ہے جو ایک کریٹ ہوئی ہے, جو جس طرح چیئرمین ایف پی آر کی میں نے آپ کو بات بتائی, انہوں نے کہا جی ہم نے تو آپ کو کوئی نیا ٹیکس نہیں کیا, ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. لیکن وہ جو اس میں امینڈمنٹ آئی ہے اس کے زمرے میں ہم اس کی زد میں آئے ود ہولڈنگ ایجنٹ ہونے کی. تو اس کی ایک کلیریفیکیشن ہے, جیسے ہی وہ ہو جائے گی انشاءاللہ اسموتھ رننگ ہوگی اور انشاءاللہ واپس گندم موجود ہے ملک کے اندر اور اس کا پروڈکشن بھی بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس اسٹاک بھی بہت زیادہ پڑنے میں, کوئی ایسا ٹینشن عوام کو نہیں آئے گی انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہی. عاصم صاحب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. کاشف آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین یہ تو آٹے کی صورتحال یہاں پہ ختم نہیں ہو رہا, دودھ کی بھی ہڑتال, ڈیری فارمرز کی طرف سے بھی بہت ساری شکایات ہیں اور مسئلے مسائل جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا, کبھی پیٹرول کا کام آ جاتا ہے, کبھی آٹا آ جاتا ہے, ابھی دودھ کا نام لے رہی ہیں. اور کراچی میں ڈیری فارمرز بھی بڑے ناراض نظر آ رہے ہیں, بہت زیادہ ناراض ہیں اور انہوں نے باقاعدہ مطالبہ کر دیا کمشنر کراچی سے کہ دودھ کی قیمت کو 300 روپے فی لیٹر مقرر کرنے کا مطالبہ کیا ہے. I remember کہ جب ہم لوگ 100 روپے کا دودھ ہوا تھا 1 کلو تو وہ اتنا زیادہ لگ رہا تھا. جب 100 ہمیں 50 کا بھی یاد ہے, 110 صحیح بات ہے ویسے, 50 روپے سے 100 گیا پھر 110. اور جو پیکج دودھ ہے ہستین, کسی جو پیکج دودھ ہے وہ آپ کو 380 روپے کا مل رہا ہے. ایگزیکٹلی, کہیں پہ 350 کا, کہیں پہ 380 کا. اور یہ ابھی دیکھیں مارکیٹ پہ اتنی زیادہ انسٹیبلٹی ہے پرائسز کے حوالے سے کہ مطلب 300 بھی مل رہا ہے, 350 بھی مل رہا ہے, 380 بھی مل رہا ہے. شاکر عمر گجر ہستین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ڈیری فارمرز کے صدر ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں. شاکر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاکر صاحب آپ کے آنے سے پہلے ہم لوگ آٹے پہ بات چیت کر رہے تھے, وہاں پہ بھی ہڑتال ہمارے سامنے آ رہی ہے, ابھی دودھ سے متعلق بھی خبریں آ رہی ہیں. کیا مسئلے مسائل ہیں؟ یقیناً یہ کوئی ڈکی چھپی تو بات ہے نہیں. یہ جو
حالیہ ٹیکسز کا نفاذ ہوا، یقینی طور پہ اس میں ڈیری پہ اس کے برے اثرات آئے ہیں. ان پٹ پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا، آؤٹ پٹ پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا. دو طرفہ ٹیکس ہیں. ایک طرف پروسیسنگ انڈسٹری کو پوری طرح متاثر کر دیا گیا، دوسری طرف کسانوں کو متاثر کیا گیا. اور یقینی طور پہ جب ان پٹ پہ ٹیکس آئے گا تو پیداوار مہنگی ہوگی، اس کا بوجھ ساری بڑھے گا. اور پھر ہم سے جب پروسیسر خریدیں گے تو وہ یقینی طور پہ وہ بھی 70-80 روپے لیٹر بڑھا کے بیچیں گے. تو یقینی طور پہ دودھ صارف کی پہنچ سے دور کر دیا گیا ہے. اچھا سر، پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ کے کیا مذاکرات چل رہے ہیں؟ پہلے کیا آپ کے ریٹس طے ہوئے تھے کمشنر کراعت، اور اب آپ اس کو 300 تک بڑھانے کی جو گزارشات کر رہے ہیں، کیا وہ اس کو مان لیں گے؟ اصل میں جی دیکھیں، پہلے بھی ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن تھی وہ 280 روپیز تھی، جسے انہوں نے 220 پہ انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہوئی تو ہم قیمتوں میں مزید اضافہ کریں گے. یہ دیکھیں، میں بتاؤں آپ کو، یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. اور کراچی چونکہ ایک کنکریٹ کا جنگل ہے جہاں دور دور تک ہریالی نہیں ہے، یہاں تمام چارہ و اجناس وہ یا تو اندرون سندھ سے لائے جاتے ہیں یا پنجاب سے آتے ہیں یا بیرون ملک سے امپورٹ آ کے آتے ہیں. اور کراچی کی کاسٹ آف پروڈکشن پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے. تو یقینی طور پہ یہاں کاسٹ بھی زیادہ ہے اور انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی کم کیا تھا. تو اب ہم نے مطالبہ یہ کیا ہے جی، چونکہ نوٹیفیکیشن جو ہے کراچی کا وہ اس ٹیکس کے نفاذ سے پہلے ہوا تھا، تو پہلے بھی آپ نے ہمیں ریٹ کم دیا تھا، تو اس کے ساتھ آپ جو 12-13% امپیکٹ آ رہا ہے 10% ٹیکس کا آؤٹ پٹ پہ، وہ ہمیں بڑھا کے 300 روپے لیٹر کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور رمضان المبارک کے احترام میں فی الحال ہم اس سے بیک ہو گئے ہیں کہ رمضان المبارک کے احترام میں محرم الحرام محرم الحرام محرم الحرام. اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ لیٹ سپوز اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو محرم کے بعد آپ کیا کچھ کریں گے، یہ تو بتا دیجئے. دیکھیں جی، یقینی طور پہ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. دیکھیں، کمشنر کراچی یا دیگر ڈی سی سے اوپر اور بھی اتھارٹیز ہیں، ہم ان سب تک جائیں گے. اگر وہ نہ مانے تو ہم کورٹ کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، عدلیہ سے رجوع کر سکتے ہیں، یا اگلی صورت میں پرامن احتجاج. ہم اپنے مال مویشی جیسے ماضی میں سڑکوں پہ لائے تھے، تو یقینی طور پہ ماضی میں بھی میران ہائی وے، نیشنل ہائی وے، ریلوے ٹریک، سپر ہائی وے، حیدرآباد سپر ہائی وے ہم نے بیک وقت بند کر دیا تھا. ہم یہ کر سکتے ہیں اس میں. چلیں جی شاکر صاحب، دعا تو یہی ہے اور امید بھی ہے کہ ایسی نوبت تک باتیں نہ پہنچے، اللہ کرے، اور عوام کو سفر نہ کرنا پڑے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر. جن گفتگو آپ نے سنی ہے، گفتگو کا سلسلہ بلکہ یہ جاری بھی رہے گا ایک بریک کے بعد.